تو ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو چاہے نبی ہو، اگر ان سے ہم مانگے تو وہ دیتے ضرور ہیں مگر اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا الحمدللہ قرآن کے عقیدے کے مطابق ہے، قرآن سے ذرہ برابر بھی ہمارا عقیدہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ذرا دیکھ لیں اللہ کیا فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اے لوگو، بے شک تمہارا مددگار، تمہارا ولی اللہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، ایمان والو، تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اور اس کا رسول، رسول بھی تمہارا مددگار ہے۔ اور صرف رسول تک بات نہیں روکی گئی، آگے پھر وہ اللہ کا ارشاد بڑھتا ہے آگے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ بھی تمہارے مددگار ہیں جو ایمان لائے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ اولیاء اکرام کی جماعت جو ایمان میں مضبوط ہے، مستحکم ہے، جن کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے لیے نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، خوب عبادتیں کرتے ہیں، وہ اولیاء اکرام، وہ نیک صالحین، وہ بھی تمہارے مددگار ہے۔ 3 مددگار خود اللہ نے بیان فرمایا، اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، اللہ حقیقی مددگار ہے، اللہ کی عطا سے رسول اللہ مددگار ہے، اور رسول کے صدقے میں اولیاء اکرام بھی مددگار ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اور آئیے صرف 3 نہیں بلکہ اب بات اور آگے بڑھ گئی، پارہ نمبر 28 دیکھ لیں آپ، سورہ تحریم آیت نمبر 4، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک مومنین، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد فرشتے بھی ایمان والوں کی مدد پر ہیں۔ فرشتے بھی اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی ایمان والوں کے مددگار ہے، اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، فرشتے بھی مددگار ہے۔ تو اندازہ لگائیے، تو خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری مدد کرنے والے۔ اب ظاہر ہے جو مدد پر مامور ہے تو ان کو اگر مدد کے لیے آواز دی جائے، ان سے مدد طلب کی جائے، تو اس میں کون سا شرک ہو گیا جناب؟ اگر مددگار سے مدد نہ مانگی جائے تو پھر آیت پر عمل کیسے ہوا؟ پھر یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کا خود عمل کیا تھا۔ صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا کہ وہ مصیبت میں، مشکل وقتوں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور رسول اللہ سے امداد طلب کرتے، حضور سے مدد طلب کرتے۔ اور یہ صحابہ کا عمل تھا۔ اگر نعوذ باللہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، چاہے غوث اعظم ہو یا حضرت خواجہ غریب نواز ہو یا صحابہ اکرام ہو یا انبیاء اکرام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، کسی کو بھی اپنی مدد کے لیے پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا اگر شرک ہوتا تو رسول اللہ اس سے منع کر دیتے۔ اگر کوئی صحابی یہ مدد کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضور فوراً اس سے منع نہ کرتے بلکہ توبہ کرواتے کہ شرک ہو گیا۔ 14 سال کے بعد ایک جماعت آئیں گی، نام نہاد مسلمان اور نام نہاد اہل حدیث ہوں گے جو چیخ چیخ کے کہیں گے غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں، شرک ہے، شرک ہے، بے بس بندے ہیں یہ۔ حضور نے منع نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث میں کیا ملتا ہے۔ اور یہ حدیث کو دیکھیں جس کو آپ کے البانی صاحب نے صحیح کہا ہے، یہ ضعیف حدیث نہیں ہے۔ ضعیف بول کر اس کا راگ آپ کے حدیث کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش مت کیجئے گا۔ آپ کے البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ذرا آئیے ذرا حدیث ملاحظہ کریں کہ حدیث پاک کیا ہے۔ مشکات کے اندر یہ حدیث کتاب احوال القیامہ و بدی الخلق، اور باب ہے باب الحوض والشفاعاتی، شفاعت اور حوض کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5603، حدیث نمبر 5603 پر یہ حدیث صاحب مشکات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وعن انس قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وعدانی ان يدخل الجنت من امتی 400,000 بلا حساب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، پروردگار عالم نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اور وعدہ یہ کیا کہ محبوب میں تیری خاطر تیری امت کے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دوں گا۔ 4 لاکھ لوگوں کی میں ایسی بخشش فرماؤں گا کہ نہ ان سے کوئی حساب لیا جائے گا، نہ ان سے کوئی پوچھ کی جائیں گی، نہ ان کے اعمالوں کو دیکھا جائے گا۔ 4 لاکھ لوگوں کو اللہ فرماتا ہے وعدہ کرتا ہوں حبیب کو بخش دوں گا۔ فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور عرض کیا زدنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ان 4 لاکھ جنتیوں میں اور اضافہ فرما دیجئے۔
اندازہ لگائیے ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا ہے یہاں. ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا خود وہی عقیدہ ہے جو آج اہل سنت کا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو یہ اختیار دیا ہے کہ حضور اگر چاہیں تو حضور بے بس نہیں ہے، اتنے صاحب اختیار ہے کہ اللہ نے اگر 4 لاکھ کا وعدہ کیا تو حضور چاہے تو ان جنتیوں کی تعداد بڑھا سکتے ہیں. یہ مشکات کے اندر حدیث ہے اور اس کو البانی صاحب نے صحیح کہا ہے. تو ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہا فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ. ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے کرتے اللہ کے نبی ان 4 لاکھ کی تعداد میں اضافہ فرما دیجئے. قال وهكذا فحسب بكفه وجمعهما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو لیا اور اس کا ایک لب بنایا، پیالے کی شکل میں اپنے ہاتھ کو اس طرح آپس میں ملا لیا، پیالے کی شکل دی اور کہا ابو بکر تم کہتے ہو، لو یہ اپنی طرف سے 4 لاکھ میں بڑھا دیتا ہوں. اندازہ لگائیے رسول اللہ 4 لاکھ بڑھا رہے ہیں لیکن وہی نہیں آتی ہے. جبریل آ کے نہیں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہوتے جنتیوں کی تعداد بڑھانے والے. اگر اللہ نے 4 لاکھ کا وعدہ کیا ہے تو یہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے جنتی بنائے، جس کو چاہے جہنمی بنائے. آپ کون ہوتے جو 4 لاکھ لوگوں کو اپنی طرف سے جنت میں ڈال رہے ہیں اور اضافہ کر رہے ہیں. جبریل نہیں آئے جناب، جبریل نے منع نہیں کیا، وہی نازل نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت گویا زبان حال سے بتا رہا ہے کہ لوگوں سمجھ لو میرا محبوب کو میں نے کیسے اختیار دیا. 4 لاکھ کا تو میں نے وعدہ کر لیا تھا، اب میرا محبوب جتنا چاہے اتنا بڑھائے. ادھر محبوب بڑھاتا جائے، ادھر میں جنتیوں کے نام جو ہے لوح محفوظ پہ بڑھاتا جاؤں گا. ابھی 4 لاکھ حضور نے بڑھا دیے. پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ. ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوئے اور پھر عرض کرتے اللہ کے نبی اور اس میں اضافہ فرما دیجئے. حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ دیکھتے جائیں. وہ کہہ رہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے 4 تو بڑھا دیے، اللہ نے 4 کا وعدہ کیا، رسول نے 4 بڑھا دیے، بات تو ہو گئی نا. لیکن حضرت ابو بکر بتا رہے ہیں کہ حضور کو یہ اختیار ہے کہ اس میں اور بڑھا سکتے. کہا یا رسول اللہ اور بڑھا دیجئے. قال وهكذا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اسی طرح کیا، پھر ہاتھ ملایا، پھر اشارہ کیا، کہا لو ابو بکر 4 لاکھ اور بڑھائے. فقال عمر دعنا یا ابا بکرین. حدیث کے الفاظ ہے کہ پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر بس کیجئے، کتنا آپ بڑھائیں گے، بس کیجئے. 8 بڑھا دیے حضور نے، 4 کا اللہ نے وعدہ کر لیا، کل 12 لاکھ ہو گئے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. اب آپ اس میں کتنا اضافہ کر رہے ہیں، رک جائیے. تو جب حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کو روکا تو ابو بکر صدیق نے ان سے شکایت کی کہ عمر آخر تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو اللہ نے انہیں اختیار بخشا ہے اس اختیار کے وجہ سے جنتیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ فقال عمر ان اللہ عز وجل ان شاء ان يدخل خلقه الجنت بکف واحد فعل. حضرت عمر نے کہا ابو بکر میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ جو ہے جنتیوں میں اضافہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یا حضور اضافہ نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کہا ارے ابو بکر صدیق آپ کیا قسطوں میں بڑھوا رہے ہیں؟ اگر اللہ چاہیں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لب میں ہی حضور کے صدقے میں ساری امت کو جنت میں داخل فرما دیں گا. بِقَفٍ وَاحِدٍ فَعَلْ. اللہ چاہے تو اپنے نبی کے ایک لب میں ہی سب کو جنت میں ڈال دے. تو رسول اللہ نے تو یہاں اعتراض کرنا تھا، اے عمر تمہیں نہیں معلوم مولوی توصیف الرحمان صاحب 1400 سال کے بعد پیدا ہوں گے اور وہ کہیں گے محمد ہو چاہے کوئی بھی ہو، کوئی نبی ہو یا ولی ہو، سب بے بس بندے ہیں، یہ تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، عطا نہیں کر سکتے. اور تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ اللہ چاہے تو میرے ایک لب میں، میرے ایک مٹھی بھر پیالے میں سارے امتیوں کو جنت میں داخل کر دے. اے عمر تم تو مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. تمہیں تو توبہ کرنی چاہیے، تمہیں تو استغفار کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق عمر. نبی نے فرمایا کہ اے لوگو عمر نے سچ کہا. اگر عمر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو میرے ایک لب میں ساری امتیوں کو جنت میں ڈال دے تو یہ بے شک ہو سکتا ہے. میرا رب بھی قادر ہے اور وہ چاہے تو مجھے یہ اختیار بخش سکتا ہے کہ میں سارے امتیوں کو جنت میں داخل کر دوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہاں صاحب اختیار ہونا پتہ چل رہا ہے. اس کو عبدالرزاق نے بھی لکھا ہے، مصنف عبدالرزاق. دیکھ لیجئے، میں وہ PDF حوالے نہیں دیتا ہوں، یہ کتابیں ہوتی ہے پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں تب حوالے دیتا ہوں. یہ مصنف عبدالرزاق ہے، امام بخاری کے دادا استاد ہے، امام بخاری کے دادا استاد امام احمد ابن حنبل کے استاد. المصنف جو ان کی 12 جلدوں میں آتی، اس کی 11ویں جلد ہے یہ. چنانچہ 11ویں جلد صفحہ نمبر 286 حدیث نمبر 20556 پر امام عبدالرزاق نے اس کو لکھا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے. اس کو امام احمد ابن حنبل بھی لائے ہیں، یہ مسند احمد ہے جناب.
مستد احمد حدیث نمبر 12695 امام احمد ابن حنبل نے اس کو نقل کیا، اور امام احمد ابن حنبل نے اسی کو ایک اور جگہ، دو جگہ یہ مستد میں حدیث کو نقل کیا ہے، ایک جگہ 12695 اور دوسری جگہ 13700 پہ جو ہے اس کو نقل کیا، اور امام احمد ابن حنبل نے جس سند سے لایا اس کی سند جو ہے وہ صحیح، امام حنبل نے اس کو فرمایا اسناد صحیح رجال الثقات، یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے اور اس کے رجال، اس کے راوی صحیح ہے، اور بلکہ اس کی جو تخارج جن صاحب نے کی عرب کی عالم نے، انہوں نے یہ بھی حاشیے میں لکھا کہ رجال الشیخین، اس کے رجال جو شیخین کے رجال ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے رجال ہے اس کے۔ اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں معجم الاوسط کے اندر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 359 حدیث نمبر 3400 پہ، اور امام طبرانی نے اس کو اپنی دوسری حدیث کی کتاب معجم الصغیر میں بھی لایا، جلد نمبر 1 صفحہ 124 حدیث نمبر 342 کے تحت۔ اس کو امام ابو یعلا نے بھی نقل کیا اپنی مسند الیعلا کے اندر، جلد 6 صفحہ 417 حدیث نمبر 3783۔ امام بہقی نے بھی اس حدیث کو لکھا اپنی کتاب الاسماء والصفات، جلد 2 صفحہ 154 حدیث نمبر 721، اور امام بہقی نے بھی اس حدیث کے بارے میں کہا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابن ابی عاصم نے اس کو سنہ میں لایا، جلد نمبر 1 صفحہ 262 حدیث نمبر 590، اور امام ابن ابی عاصم کہتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، یہ امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ امام بزار نے کشف الاستار حدیث نمبر 3548 پر اس حدیث کو لایا۔ اس کو امام بغوی نے بھی لکھا اپنی کتاب شرح السنہ، جلد نمبر 7 صفحہ 507 حدیث نمبر 4231 کے تحت۔ اس کو امام حیثمی بھی لائے ہیں مجموع الزوائد میں، جلد نمبر 10 صفحہ 545 حدیث نمبر 18707 کے اوپر۔ یہ ہے المصنف میرے ہاتھ میں امام ابن ابی شیبہ کی۔ امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے استاد ہے، امام ابو داؤد کے استاد ہے، صاحب سیاہ ستہ، ان میں سے 3 جلیل و قدر اماموں کے یہ استاد رہے ہیں حضرت امام ابن ابی شیبہ۔ 12 جلدوں میں اور کئی مختلف جلدوں میں، ان کی 17 جلدوں میں بھی آئی ابن ابی شیبہ تخارج کے ساتھ۔ یہ جو نسخہ میں دکھا رہا ہوں میرے پاس 17 والا بھی ہے، لیکن یہ 12 والی کتاب کا نسخہ دکھا رہا ہوں، 12 جلدوں والی کا، المصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 37923۔ اور پھر یہ حدیث کن کن کتابوں میں آئی وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس حدیث کو امام طبرانی بھی لائے ہیں، یہ دیکھیں طبرانی معجم الکبیر۔ میں جتنے کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں سب میرے پاس الحمدللہ اوریجنل موجود ہے۔ یہ ہے طبرانی المعجم الکبیر، اس کی جلد نمبر 19 صفحہ 11 حدیث نمبر 12، اور بھی حوالے میں آگے دیتا ہوں۔ یہ کتابوں کے میں جو دکھا رہا ہوں آپ کو نسخے، اس میں کیا ہے، حضرت قتادہ ایک صحابی ہے، جلیل و قدر صحابی ہے، غزوہ بدر میں ان کی آنکھ پر ایک تیر آ کے لگتا ہے، اور جب تیر لگا تو آنکھ ان کی نکل آئی باہر حلقے میں سے۔ انہوں نے اس آنکھ کو پھینکا نہیں، اس آنکھ کو زمین پر دبا نہیں دیا، ضائع نہیں کیا۔ ان کا عقیدہ دیکھیے حضرت قتادہ صحابی رسول کا، اس آنکھ کو لیتے اپنے ہتھیلی میں لیا، نس سے لٹک رہی تھی وہ آنکھ، اس کو توڑا، ہاتھ میں لے لیا، اور ہاتھ میں لے کر وہ آنکھ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے یا رسول اللہ اس آنکھ کو درست فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً آپ کے بقول آپ کے عقیدے کے مطابق شرک کا فتویٰ لگا دینا تھا، کہنا تھا غیر اللہ سے مانگنے آئے ہو، مانگنا بھی ہے تو اللہ کو پکارو، مجھے پکار رہے ہو، مجھ سے مدد طلب کر رہے ہو، اور اس کام کی مدد مجھ سے مانگ رہے ہو جو میری فیلڈ نہیں ہے۔ میں تو نبی بن کر آیا ہوں، ڈاکٹر بن کے نہیں آیا ہوں، میں طبیب نہیں ہوں کہ تمہارا آپریشن کر دوں اور اس آنکھ کو درست کر دوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا، اور صحابی کا یہ کہنا حضور آنکھ درست کر دیجئے، صحابہ بھی جانتے تھے کہ نبی کو اللہ نے اختیار بخشا ہے، حضور چاہے تو مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک میں اس آنکھ کے گولے کو لیا اور اس کو اپنی جگہ لگایا، پھر راوی کہتے اپنا لعاب دہن نکالا۔ راوی خود حضرت قتادہ ابن نعمان، ان کا پورا نام ہے قتادہ ابن نعمان۔ حضرت قتادہ ابن نعمان کہتے حضور نے وہ آنکھ کو میرے آنکھ کے گولے میں ہلکے میں رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ پر امامہ باندھ دیا، اور فرمایا کہ اس کو اگلی نماز میں جب تو نماز پڑھنے آئے، غالباً ظہر کا وقت تھا، وہ جب آنکھ درست کی کہا عصر کے وقت جب تو آئے تو یہ آنکھ مجھے کھول کے دکھانا۔ حضرت قتادہ آئے اور جب آنکھ کو کھولا تو پوچھا رسول اللہ نے قتادہ آپ کیا حال ہے تمہارا؟ کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم وہ آنکھ زیادہ روشن اور زیادہ دور تک دیکھ رہی ہے جس کو آپ نے درست کیا ہے۔ مولوی صاحب لگائیے شرک کا فتویٰ ان محدثین پہ، ان کو نہیں دکھ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو؟ یہ امام ابن ابی شیبہ کو نہیں دکھ رہا تھا، امام طبرانی کو نہیں سوجا، یہ اس کو امام ابن اسحاق بھی لائے ہیں اپنی سیرت کی کتاب السیرۃ النبوہ،
صفحہ نمبر 329۔ سیرت کی پہلی کتاب ہے ابن اسحاق نے جو لکھی ہے، جلیل القدر طبع تابعی ہے۔ ابن سعد نے بھی اس کو اپنی طبقات کے اندر نقل کیا ہے، طبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 370 پر۔ اس کو امام ابو یعلا بھی لائے اپنی المسند میں جلد نمبر 3 صفحہ 120، حدیث نمبر 1549۔ امام ابو نعیم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، دلائل النبوہ حدیث نمبر 417۔ ابن عساکر نے بھی اس کو تاریخ دمشق الکبیر جلد نمبر 150 صفحہ نمبر 279 پر لایا۔ امام ابن حبان نے اس کو اپنی ثقات کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 344 پر لایا۔ امام حاکم بھی اس کو المستدرک میں لایا جلد نمبر 3 صفحہ 334، حدیث نمبر 5281۔ امام بہقی نے بھی لایا دلائل النبوہ جلد نمبر 3 صفحہ 48، حدیث نمبر 1012 پہ۔ حضرت امام ابو عوانہ انہوں نے اپنی المسند میں جلد 4 صفحہ 348، حدیث نمبر 2929 پر لایا۔ اس کو علامہ ذہبی نے بھی سیار الاعلام بالنبالہ جلد نمبر 2 صفحہ 133 پر لایا۔ امام عسقلانی نے بھی اس کو لکھا ہے تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 231، رجال نمبر 6505 پر۔ اس کو امام ابن الاسیر الجزری نے بھی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد نمبر 4 صفحہ 414، رجال نمبر 4271 پر لایا۔ اور حافظ ابن کثیر نے بھی، جن کو غیر مقلدین خوب مانتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 86 پہ لایا۔ امام حیثمی نے بھی اس کو مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ 525، حدیث نمبر 14098 پہ لایا۔ اور ایک حدیث آپ دیکھ لیں، بڑی پیاری حدیث ہے یہ حدیث تو وہابیت کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ یہ ہے امام طبرانی کی المعجم الکبیر، اس کی جلد نمبر 17 ہے، معجم الکبیر جلد 17 صفحہ نمبر 86، حدیث نمبر 290۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان عتبہ بن غزوان ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اعاد اللہ احدکم شیئا او اراد احدکم عونا، اللہ کے نبی فرماتے کہ جب تمہاری کوئی شے، کوئی چیز گم ہو جائے تم سے اور تمہیں مدد کی ضرورت ہو، کسی کی مدد کی ضرورت ہو، پھر آگے فرماتے وَهُوَ بِعَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، اور تم ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی تمہارا مونس و مددگار نہ ہو، مثال کے طور پہ تم جنگل میں ہو، کسی ویرانے میں ہو، یا ایسی جگہ تم پھنس جاؤ کہ جہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں، تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی یا تمہیں کسی شدید قسم کی مدد کی ضرورت ہے اور تمہارا وہاں کوئی مددگار نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس شخص کو جب کوئی مددگار ہے ہی نہیں، دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں؟ اب آئیے ذرا آگے الفاظ سنیں، رسول اللہ کے الفاظ ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے، کسی بریلی کے مولانا کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو وہابی جی کے دھرم کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ آقا فرماتے فلیقول، تو شخص کو چاہیے کہ وہ یوں آواز لگائے، یوں ندا کرے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَهُمْ، کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں تو رسول اللہ کہہ رہے اللہ کے ایسے بندے ہیں، ان کو پکارو جب تم کہیں پھنس جاؤ، ضرورت محسوس ہو، مدد کرنے والا کوئی نہیں، کوئی تمہارا مونس و غمخار نہیں، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں، تو کہو یا عباد اللہ اغیثونی۔ یہی لفظ غوث اسی سے بنا ہے، غوث کے بھی معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا، اغیثونی اغیثونی، یہ غوث سے ہی بنا ہے یہ لفظ، مدد کرو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَهُمْ، اور حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ایسے کچھ بندے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں حالانکہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، دکھتے نہیں ہیں۔ تو اولیاء کی مدد آتی ہے لیکن اولیاء نظر، اب آپ بھی بولتے ہیں ہم مر گئے تو کہاں سے مدد کریں گے، ہم کہتے ہیں مدد آئیں گی، وہ تجھے دکھیں گے نہیں، وہ دکھتے انہیں کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ پھر روایت ہے آگے، اس کے راوی حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ یہ عمل تجربہ شدہ ہے، اس کے جو راوی ہے وہ کہتے ہیں یہ عمل بھی جو ہے تجربہ شدہ ہے، اس پر جو ہے تجربہ کیا گیا اور اس کو ویسا ہی پایا گیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی کے حوالے سے میں نے بیان کیا، حدیث نمبر 290 جلد 17 میں، اس کو امام مناوی نے بھی نقل کیا ہے فیض القدیر جلد 1 صفحہ 307 کے تحت۔
اس کو حضرت امام محمد بن محمد الجزری انہوں نے اپنی کتاب الحسن الحسین صفحہ نمبر 209 پہ لکھا، اور امام محمد ابن جزری کی جو کتاب الحسن الحسین ہے اس کے اندر وہ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اس میں میں نے کوئی بھی حدیث ضعیف نقل نہیں کی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے حدیث لائی، گویا ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کو کنز العمال میں بھی لایا گیا، جلد نمبر 6 صفحہ 706 حدیث نمبر 17498۔ امام حیثمی نے بھی اس کو اپنی کتاب مجموع الزوائد جلد 10 صفحہ 138 حدیث نمبر 17103 پہ لکھا، اور امام حیثمی کہتے ہیں رجالہ الثقات، اس کے رجال ثقہ ہے، سچے ہیں۔ اس کو علامہ شوکانی نے بھی لکھا تھا، جو غیر مقلدین کے بہت بڑے علامہ مانے جاتے ہیں۔ شوکانی صاحب نے تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 202 پہ لکھا، اور شوکانی صاحب اس حدیث کو لکھ کر وہاں لکھتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ حدیث مجرب ہے، اس پر عمل جو ہے مطلب لوگوں کا عمل ہے، اور لوگوں نے اس کو جب عمل کیا تو ویسا ہی پایا، اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوری ایک تفصیلات ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اور اس کو مولوی وحید الزماں صاحب نے بھی اپنی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 27 پر لکھا۔